گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے۔ تو یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست اور برخاست ہوتی ہے، لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، فاجر سے بھائی بندی نہ کرو کہ وہ اپنی فعل کو تیرے لیے مزین کرے گا، یعنی کہ اپنے کام کو تمہارے لیے خوبصورت بنائے گا اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ ہے۔ نمبر 2، فرمایا احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ وہ تیرے لیے خود کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھ نفع نہیں پہنچے گا۔ اور فرمایا کبھی یہ ہوگا کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر ہوگا یہ کہ نقصان پہنچا دے گا، اور اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے کہ وہ بولے ہی نہ، اور اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اس کے پاس جانے کی بجائے اس سے دور جانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور فرمایا موت زندگی سے بہتر ہے، اور جھوٹے آدمی سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ میل جول تجھے نفع نہ دے گا، اور وہ تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی بات تیرے پاس لائے گا، اور اگر تو سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فی زمانہ بعد نادان لوگ بد مذہبوں سے تعلق قائم کرتے ہیں اور یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسلک سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، ہم بہت مضبوط ہیں، ہم نے ان سے تعلق اس لیے قائم رکھا ہے تاکہ انہیں اپنے جیسا بنا لے۔ اور یوں ہی بعد نادان تسکین نفس کی خاطر جو ہے بد مذہب عورتوں سے بھی نکاح کرتی ہے، اور یوں کہتے کہ ہم ان سے نکاح اس لیے کیا تاکہ انہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لے۔ اس طرح کچھ نادان گھرانے ایسے بھی ہیں جو صرف دنیا کی اچھی تعلیم کی خاطر اپنے نونہالوں کو بد مذہب استادوں کے سپرد کر دیتے ہیں، بالآخر یہی بچے بڑے ہو کر بد مذہبی اختیار کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ امام اہل سنت کے اس کلام سے عبرت حاصل کرے۔ آپ فرماتے ہیں غیر مذہب والوں کی صحبت آگ ہے، ذی علم عاقل بالغ مردوں کے مذہب بھی اس میں بگڑ جاتے ہیں، تو یہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ بڑے محدث تھے جو صرف اسی اپنی علمی کی وجہ سے نا وہ بد مذہب عورت سے شادی کی، پھر بعد میں خود بھی بد مذہب ہو گئے۔ تو اللہ پاک ہمیں بد مذہبوں اور برے لوگوں سے، جتنے بھی برے لوگ ہیں، برے لوگوں کی دوستی سے اللہ پاک ہمیں بچائے، اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے ہمیں محفوظ ہی رکھے، اور نیک لوگوں اور پرہیزگار لوگوں سے میل جو رکھنے کی اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو یہاں ایک مسئلہ یاد رکھے کہ دین اور بد مذہب کی دوستی، اس کے ساتھ صحبت اور اختلاط اور الفت احترام یہ ممنوع ہے۔ جو بھی بے دین ہوگا، بد مذہب ہوگا، تو اس کی صحبت بھی اختیار نہ کی جائے، اس سے محبت و احترام کے معاملات یہ ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ آئیے میں آپ کو جاتے جاتے اچھی صحبت اور دوستی اختیار کرنے کی ترغیب بھی دلا دوں، اور اس کے اوپر بھی کچھ یعنی کہ مدنی پھول سماعت فرما لیجیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور اپنا دوست بھی اچھے لوگوں کو ہی بنائے۔ کثیر احادیث مبارکہ میں اچھی صحبت اختیار کرنے اور اچھے ساتھیوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ میں ترغیب کے لیے 3-4 احادیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشین نہ بناؤ،
اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ہمیں کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جس کے پاس بیٹھو نا تو وہ مومن، کامل مومن ہو۔ کامل مومن کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ کامل مومن کی ایک ڈیفینیشن ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور ہمارا کھانا جو ہے پرہیزگاری کھائے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کے پاس، بڑوں کے پاس بیٹھا کرو اور بڑوں کے ساتھ ساتھ علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکمت والوں سے میل جول رکھو۔ یہ ہماری اصلاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکمت والوں سے میل جول رکھا کرو۔ آئیے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ساتھی، کون سا رفیق اچھا ہے؟ ارشاد فرمایا اچھا رفیق وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو وہ تجھے یاد دلائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ معیار رکھنا چاہیے ہمیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تجھے آخرت کی یاد دلائے۔ تو اللہ پاک ہمیں برے دوستوں سے بچ کر اچھے دوستوں کے جو اصحاب میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں ان کی طرف رغبت کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کا ساتھ جو ہے نا وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں سارے سننے والے سامعین ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے، سورہ فرقان پڑھیں گے نا تو اس کی آیت مبارکہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، تو اس آیت مبارکہ کو ذہن نشین کر لیجئے کہ کل جو ہم نے کہنا ہے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، تو آج اس پر عمل کر لیجئے۔ آپ کی دوستی کا معیار اللہ رسول کی رضا ہونی چاہیے، آپ کی دوستی کا معیار آخرت کی بہتری ہونی چاہیے، آپ کی دوستی کا معیار اگر دنیا بھی ہے تو وہ دنیا یعنی کہ وہ دنیا بھی کمائیے لیکن ایسے دوست سے پوچھ کے تاکہ وہ بھی آپ کے لیے فائدے مند ہی رہے۔ تو اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔